بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا آدم نبی علیہ السلام کا پیشہ کیا تھا، آپ کا ذریعہ معاش کیا تھا؟ تو تفاسیر میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کپڑا بھی بنا کرتے تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کا کام بھی کیا کرتے تھے۔ بہت سارے درخت ایسے تھے جو اللہ رب العزت کی قدرت سے خود بخود پیدا ہوئے تھے، ان پر اچھا پھل لگتا تھا، اس سے بھی حضرت آدم علیہ السلام کا گزارا ہوتا تھا۔ چشمے ہوتے تھے جن کا پانی حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کی اولاد جو ہے وہ نوش فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا آدم نبی علیہ السلام سو رہے تھے تو آپ کی بائیں پسلی سے اللہ رب العزت نے حضرت حوا سلام اللہ علیہ کو پیدا کیا، پھر آپ دونوں زمین پر اتارے گئے۔ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام سے 20 یا 40 مرتبہ اولاد پیدا ہوئی، یعنی آدم علیہ السلام سے حضرت حوا سلام اللہ علیہ 40 مرتبہ حاملہ ہوئیں یا 20 مرتبہ۔ ہر حمل میں 2 بچے پیدا ہوئے، ایک مذکر اور ایک مؤنث۔ ایک حمل کے بچوں کا دوسرے حمل کے بچوں کا ایسا حکم ہوتا جیسا کہ مختلف ماں باپ کے بچوں کا ہوتا ہے، یعنی جو ایک مرتبہ پیدا ہوئے وہ سگے بہن بھائی، اور جو دوسری مرتبہ پھر پیدا ہوں گے وہ پہلوں کے سگے بہن بھائی نہیں ہیں، وہ آپس میں سگے بہن بھائی ہیں۔ ان دونوں کا پہلوں سے نکاح کر دیا جاتا ہے، ایک بیٹا دوسری بیٹی، پھر ادھر سے بیٹا ادھر سے بیٹی، اور وہ دونوں آپس میں میاں بیوی بن جاتے تھے۔ ایسے ہی مواہب کے اندر موجود ہے۔ حضرت حوا نے حضرت شیس علیہ السلام کو صرف اکیلا ہی جنا، ان کے ساتھ جڑواں کوئی بچی پیدا نہیں ہوئی۔ یہ صرف حضرت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور تکریم کے لیے مالک الملک نے ایک بچے سے ہی حضرت حوا سلام اللہ علیہ کو حاملہ فرمایا، یعنی آدم علیہ السلام سے حاملہ ہوئیں تو صرف ایک بیٹا پیدا ہوا شیس نبی علیہ السلام، اس کے علاوہ جب بھی حاملہ ہوتی تو ایک بچہ اور ایک بچی پیدا ہوتے تھے۔ کیونکہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نور حضرت آدم علیہ السلام سے منتقل ہو کر حضرت شیس علیہ السلام کے پاس آیا شیس علیہ السلام کی شکل میں، اور پھر اللہ رب العزت نے شیس علیہ السلام کی پشت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو رکھا۔ اس لیے یہ تعظیم تھی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی کہ حضرت شیس علیہ السلام تنہا پیدا ہوئے تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد حوا سلام اللہ علیہ سے نہیں ہوئی۔ یہ چکر جو ہے جو تم لوگ بیان کرتے ہو کہ ایک بہن اور ایک بھائی سگے ہوتے، دوبارہ جو حمل سے اولاد پیدا ہوتی وہ پہلوں کے سگے بھائی نہ ہوتے تھے، لہٰذا اللہ رب العزت نے حور کو پیدا کیا تھا اور وہ حضرت آدم علیہ السلام سے حاملہ ہوئی۔ یہ بالکل غلط ہے۔ صحیح عقیدہ وہی ہے جو مسلمانوں کا ہے اور اہل سنت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو۔ کون رب؟ الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں صرف ایک جان سے پیدا کیا، یعنی آدم نبی علیہ السلام سے۔ وخلق منھا زوجھا، اور اس جان سے اس کے جوڑے کو پیدا کیا، یعنی بیوی کو۔ تو آدم علیہ السلام کی بیوی کو آدم علیہ السلام سے ہی پیدا فرمایا تھا، حوا سلام اللہ علیہ۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر ان دونوں سے یعنی آدم علیہ السلام اور حوا سلام اللہ علیہ سے بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتوں کو پیدا کیا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کر تم مانگتے ہو، یعنی سوال کرتے ہو، اور رشتوں کا لحاظ رکھا کرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس سے کیا واضح ہوا، کیا ظاہر ہوا؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک جان سے یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا۔ نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام کے وجود سے ان کا جوڑا یعنی حوا سلام اللہ علیہ کو پیدا کیا اور وہ بائیں پسلی سے پیدا فرمایا۔ نمبر 3، انہی دونوں حضرات سے زمین میں نسل در نسل کثرت سے مرد پیدا ہوئے اور عورتیں پیدا ہوئی، اور یہ سلسلہ رواں اور دواں رہا۔ کیونکہ نسل انسانی کے پھیلنے سے باہم ظلم اور حق تلفی کا سلسلہ بھی شروع ہوا، لہٰذا خوف خدا کا حکم دیا گیا ہے قرآن کے اندر تاکہ ظلم سے بچیں۔ اور چونکہ ظلم کی ایک صورت اور بلکہ بدترین صورت جو ہے وہ یہ ہے کہ رشتہ داری کو
ختم کرنا، رشتہ داروں سے قطع تعلق رکھنا ہے، لہٰذا اس سے بچنے کا بھی حکم فرمایا ہے۔ اور یہ بھی تفاسیر میں موجود ہے، جیسے تفسیر خازن کے اندر کہ 1.25 لاکھ تک آپ کے بیٹوں بیٹیوں کی اور پوتوں پوتیوں کی تعداد پہنچ چکی تھی حضرت آدم علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ کے اندر ہی۔